عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام صلي كذلك وصلي كذلك جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى عباد الله الصالحين صلاة وسلام عليك يا رسول الله. حمد و ثنا کے بعد لائق صد عزت و احترام معزز و محتشم حضرات، حاضرین و ناظرین و سامعین اکرام، اللہ جل شانہ کے بے پایہ کرم، فضل و لطف و عنایت سے جمعۃ المبارک کی اس خوبصورت نشست میں ہم جمع ہیں. مالک کریم کے بے پایہ فضل سے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اس آیہ مبارکہ کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے سمجھیں تاکہ آسانی ہو سکے. رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ جو حصہ ہے یہ عمل ہے، یہ حکم ہے، اور پھر فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ جو حصہ ہے یہ جزا ہے، اس عمل کا صلہ، اس عمل کا اجر ہے. پہلے حصے پر غور کرتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت، اللہ کا مطیع ہونا، اللہ کا فرما بردار ہونا. ہم نے عرض کی باری تعالیٰ تیری اطاعت ہم نے کیسے کرنی ہے، تیری اطاعت، تیرا مطیع ہم نے کیسے ہونا ہے. قرآن میں غور کریں. قرآن میں رب نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اب حصہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کا حکم دیا. یہ جو سورہ احزاب کی آیت میں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، اور ساتھ ہی جب ہم نے پوچھا نا کہ تیری اطاعت کیسے کرنی ہے مالک، ہم نے تیری اطاعت کیسے کرنی ہے، ہم تیرے مطیع کیسے ہوں گے، فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی. آپ نے توجہ فرمانی ہے. میں ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. فَقَدْ، یہ جو قد ہے، یہ جو قد ہے، یہ قد سمجھ جائیں بڑا لطیف نکتہ ہے. اچھا، یہ قد کا مطلب ہے تحقیق، تحقیق، تحقیق. اور یہ تحقیق کسی مولوی کی تحقیق نہیں ہے، تحقیق کسی ولی کی تحقیق نہیں ہے، تحقیق خود رب محمد کی تحقیق ہے. خود رب العالمین نے فرمایا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اچھا، ایک مثال دیتا ہوں. ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں، قبلہ مفتی صاحب آپ کو حکم دیں، پھر ایک حکم میں دوں، ایک حکم قبلہ مفتی صاحب کا ہے، ایک حکم میرا ہے، پھر ساتھ ہی مفتی صاحب فرما دیں جیڑا حکم حسنین دائے تحقیق وہی حکم میرا ہے. اب میرے حکم میں اور مفتی صاحب کے حکم میں فرق کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں، کیونکہ حکم دینے والے نے خود کہہ دیا کہ میں تحقیق کرتا ہوں کہ یہ حکم میرا ہے. حکم دینے والے نے خود تحقیق کر دی. اب ادھر تحقیق کس کی ہے؟ خود رب کی. خود رب نے فرمایا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا میری تحقیق ہے کہ جس نے میرے محبوب کی غلامی کر لی اس نے میری اطاعت کر لی. تحقیق خود رب محمد کی ہے. خود رب محمد فرما رہا ہے
میرا حکم ہے. اب آیت کے اس حصے پر دوبارہ آتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب وہ جو پہلا حصہ تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والا جو حصہ تھا اس کا معنی کیا نکلا, اس کا مفہوم کیا نکلا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ, اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ خود رب محمد نے فرمایا میرے محبوب کی غلامی کر لو میری اطاعت ہو جائے گی. محبوب کی غلامی میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والا جو حصہ ہے اس حصے پر ہم نے عمل پیرا کیسے ہونا ہے؟ کریم آقا کی غلامی کر کے ہونا. اچھا, اب اگلا حصہ وَرَسُولَهُ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ میں بھی تو طریقہ جو تھا وہ غلامی مصطفیٰ تھا نا, وہ کریم آقا کی غلامی تھا نا, تو پھر ساتھ فرما دیا وَرَسُولَهُ, پھر سے غلامی مصطفیٰ. باری تعالیٰ جو پہلے حکم ہوا ہے مجازن اور عملاً اس کا معنی بھی تو یہی ہے نا, پھر فرما دیا وَرَسُولَهُ. وجہ سبب آتش سے آواز آئی بندو میں بتانا چاہتا ہوں اس پوری کائنات میں میرے محبوب کی غلامی سے زیادہ اہم عمل کوئی نہیں ہے. اس عمل کی اہمیت کتنی ہے رب محمد نے خود وضاحت فرمائی. اچھا ابھی بس نہیں, ابھی یہ تاکید پر تاکید پر تاکید لگ رہی ہے. اور عمل کیا ہے؟ غلامی مصطفیٰ. عمل کیا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ. اور اس پر تاکید لگ رہی ہے. ابھی اگلی تاکید رب محمد نے فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. پھر میرے اللہ کی تحقیق آ گئی. پھر فرمایا فَقَدْ, بس تحقیق وہ عظیم کامیاب ہو گئی. خود اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری غلامی کی, جس نے میری اطاعت کی, میرے رسول کی اطاعت کی, میں تحقیق کرتا ہوں. خود اللہ فرما رہا ہے کہ میری تحقیق ہے, میں تحقیق کرتا ہوں کہ وہ عظیم کامیاب ہو گیا. اب یہ کامیابی یہاں پر ایک لطیف نکتہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہاں تک آیت کا حصہ ہے. کوئی مجھے دکھائے اور روایت دکھائے, کوئی آیت دکھائے, کوئی روایت دکھائے کہ فرمایا ہو فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فِي الدُّنْيَا, نہیں, فِي الْآخِرَةِ نہیں, فِي الْقَبْرِ نہیں, فِي الْحَشْرِ نہیں. مطلقاً فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. مطلقاً کوئی قید نہیں لگائی, مطلقاً فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وہ عظیم کامیاب ہو گیا. باری تعالیٰ وہ عظیم کامیاب کب ہوا؟ وہ جو کامیابی ملنی ہے وہ کامیابی کب کی ہے؟ دنیا میں ہی کامیاب ہوں گے یا اگلے جہان کامیاب ہوں گے یا حشر کے میدان میں کامیاب ہوں گے یا قبر کے امتحان میں کامیاب ہوں گے؟ باری تعالیٰ کو کامیابی کب کی ہے؟ فرمایا تم اپنی حیاتی میں میرے محبوب کی غلامی کر لو, میں وعدہ کرتا ہوں اس جہان میں بھی کامیاب ہو, اس جہان میں بھی کامیاب ہو. تاکید ہے, تاکیدیں لگا کر رب نے اپنی تحقیقیں کر کے پھر فرمایا کہ مطلقاً کامیاب ہو. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, مطلقاً کامیاب ہو. اس جہان کی کامیابی صرف اس جہان کی نہیں, اس جہان میں بھی کامیاب, اس جہان میں بھی کامیاب ہو. اچھا, کامیابوں کا ذکر جنہوں نے کریم آقا مدنی آقا کی غلامی کی ان کا ذکر ایک مثال میں دیتا چلتا ہوں. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سارے میرے نبی کے مرید ہیں. ایک عمر ہے جو مرید بھی ہے مراد بھی ہے. مرید و مراد مصطفیٰ, طالب و مطلوب مصطفیٰ,
مختصر سا تعارف کریم آقا صحابہ کے اجتماع میں کریم آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ عمر بولتا ہے، عمر نہیں بولتا، عمر بولتا ہے، عمر نہیں بولتا، آقا بولتا تو ہے، فرمایا نہیں، زبان عمر کی ہوتی ہے، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ کون عمر؟ میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کسی نے نبی آنا ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کے بھیجتا، لیکن لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ عمر، کون عمر؟ اپنے تعریف کرے تو اثر کم ہوتا ہے، دشمن تعریف کرے تو اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کافر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا یا عمر کو 10 سال کی اور حکومت مل جاتی، کائنات کے ہر گھر پر اسلام کا پرچم لہراتا۔ میں کس عمر کی بات کر رہا ہوں؟ وہ عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوتا ہوں جس محفل میں عمر کا ذکر ہوتا ہے شیطان اس محفل سے بھی بھاگ جایا کرتا ہے۔ امیر المومنین 36 لاکھ مربع میل سلطنت کے اکیلے فرمانروا ہیں عمر پاک۔ آپ جا رہے ہیں، لشکر جرار ساتھ ہے، جاتے جاتے جنگل بیابان ہے، عمر پاک رک گئے، رک گئے، رک گئے۔ سپہ سالار نے پوچھا یا امیر المومنین یہاں پر پڑاؤ کا تو ارادہ نہیں تھا، آپ رک گئے ہیں، رکنا ہے۔ عمر پاک سوچ میں گم ہیں، محو سوچ ہیں، سوچ رہے ہیں، سوچ میں گم ہیں۔ سپہ سالار نے پھر پوچھا یا امیر المومنین خیریت ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ عمر پاک بولے اور بول کے فرماتے ہیں میں سوچ رہا ہوں یہ وہی جگہ ہے، وہی جگہ ہے۔ عمر ابن خطاب سردار تھا، سردار کا بیٹا تھا، خود بھی سردار تھا، اثر و رسوخ والا تھا۔ عمر ابن خطاب آپ فرماتے ہیں میں یہاں سے گزرتا ہوتا تھا، میرا باپ خطاب مجھے 4 اونٹ دیتا تھا کہ انہیں چرا کے لاؤ۔ عمر سے 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، ایک پکڑتا تھا، دوسرا بھاگ جاتا تھا، دوسرا پکڑتا تھا، تیسرا بھاگ جاتا تھا، تیسرا پکڑتا تھا، چوتھا بھاگ جاتا تھا۔ 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ آج وہی عمر ہے، خطاب کا بیٹا ہے، وہی عمر ہے۔ 36 لاکھ مربع میل میں دھڑکنے والا ہر دن عمر کی مٹھی میں قید ہے۔ 4 اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا، آج 36 لاکھ سنبھال رہا ہوں۔ یا امیر المومنین اتنا بڑا فرق، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ کمال کس کا ہے؟ فرمایا جب میں سردار کا بیٹا تھا، جب میں سردار تھا تب مجھ سے 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، جب میں محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ گیا اب ہر دل عمر کی مٹھی میں قید ہے۔ جب سے میں مصطفیٰ کا غلام ہو گیا کائنات میری غلام ہو گئی۔ ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں، صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہیں، ایک نقطہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ اونٹ کیا ہوتا ہے؟ شکار، اونٹ شکار ہوتا ہے اور بھیڑیا شکاری ہوتا ہے۔ اونٹ شکار کیا جاتا ہے اور بھیڑیا شکار کرتا ہے۔ اچھا جب تک مصطفیٰ کی غلامی میں عمر نہیں نہ تھا تو وہ جو شکار تھا نا، وہ جو 4 اونٹ تھے نا، وہ جو شکار تھا وہ بھی عمر کے قابو میں نہیں تھا۔ اب غلامی مصطفیٰ میں آ گیا، اب کریم آقا کا غلام ہو گیا۔ اب حال کیا ہے؟ امیر المومنین کا دور ہے، بھیڑیا بکریوں کو چرا رہا ہے، بھیڑیا بکریوں کو چرا رہا ہے۔ اونٹ شکاری ہوتا ہے، بھیڑیا شکار ہوتا ہے۔ جب تک عمر مصطفیٰ کی غلامی میں نہیں تھا تو شکار بھی عمر کا نہیں تھا۔ جب مصطفیٰ کی غلامی میں آ گیا اب شکار بھی عمر کا ہو گیا، شکاری بھی
محبوب کی غلامی میں آ جاؤ. تو اللہ نے بسلا کیا دیا؟ فقد فاز فوزا عظیما. فقد فاز فوزا عظیما. اچھا یہ تو تھی نا کہ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ مطلقاً کامیابی کا ذکر ہے اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی مطلقاً کامیابی کا ذکر ہے. یہ تو اس جہان کی بات ہوگی. اگلے جہان کی بات کریں. کریم آقا سے ہم نے پوچھا ہم نے آپ کی اطاعت کرنی ہے, ہم نے آپ کی فرما برداری کرنی ہے, طریقہ کیا ہے؟ طریقہ راستہ کیا ہے؟ مدنی آقا نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے, ایک اہل بیت نبی ہے. فرمایا ان دونوں کو تھام لو, ان دونوں کو تھام لو, عظیم کامیاب ہو جاؤ. ان دونوں کو تھام لو, عظیم کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ وقت مختصر ہے, میں دونوں نہیں بیان کر سکتا, میں صرف قرآن کی ایک مثال دے کے جا رہا ہوں. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, ایک پیر تھا, ایک مرید تھا, اور پیر بھی پیر تھا, پیر نہیں تھا, پیر نہیں سی. ایک پیر تھا, ایک مرید تھا. دونوں قرآن کا ذوق رکھتے تھے, دونوں نے قرآن کو تھاما تھا, دونوں نے قرآن کو پکڑا ہوا تھا. اب پیر کیسا تھا کہ ہر روز 10 سپارے پیر سناتا تھا, 10 سپارے مرید سنتا تھا, پھر 10 سپارے مرید سناتا تھا, پھر پیر سنتا تھا. یہ دور چل رہا ہے, قرآن کا دور چل رہا ہے, حسین زندگی چل رہی ہے قرآن کے ساتھ. وقت اجل آیا, پیر صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے, پیر صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے. سارے مرید رو رہے ہیں, سارے مرید غمزدہ ہیں, لیکن اس مرید پر قیامت ٹوٹ پڑی کہ میں تو قرآن کا دور کرتا ہوتا تھا, میں تو قرآن سناتا تھا, اب میں قرآن کس کو سناؤں گا. ایک اللہ والے نے اس کا دامن تھاما, اس کا دامن تھام کے کہتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہوتے, اللہ کے ولی مرتے نہیں ہوتے, ان کی قبر پر جا کے سنا دیا کرو, ان کی قبر پہ جا کے قرآن سنا دیا کرو. اب وہ بندہ چلتا ہے, چلتا چلتا قبر پر آتا ہے, 10 سپارے سناتا ہے, اپنی روٹین کے مطابق 10 سپارے سنا کر قرآن بند کرتا ہے اور اٹھ کے جانے لگتا ہے. اللہ کے ولی کی قبر میں سے آواز آتی ہے, قبر میں سے آواز آتی ہے, بیٹے اپنا سنا کے جا رہے ہو, رک جاؤ, میرا بھی سن کے چلے جانا. اپنا سنا کے جا رہے ہو, رک جاؤ, میرا بھی سن کے جانا. اچھا اب یہ روٹین چل پڑی, یہ سلسلہ چل پڑا. مرید آتا, قبر پر 10 سپارے سناتا, اور پھر پیر قبر سے 10 سپارے مرید کو سناتا. قرآن کو تھام لیا نا, قرآن کو پکڑ لیا نا. کریم مدنی آقا کی غلامی میں اس طرح سے آئے جس طرح آنے کا حق تھا. مصطفیٰ نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت نبی کو تھام لو, قرآن اور اہل بیت نبی کو تھام لو. اب تھام لیا, آ گئے, تھام لیا, تو پھر قرآن نے اس جہان میں بھی زندہ رکھا, اس جہان میں بھی زندہ رکھا. یہ فقط فاز فوزا عظیما کی منزل تھی کہ قبر میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, قبر میں بھی قرآن کا ساتھ نصیب ہو رہا ہے. دوسری چیز جلدی جلدی میں بیان کرتا چلتا ہوں, اہل بیت نبی, اہل بیت نبی کریم آقا کی آل سے محبت, میرے نبی کی اہل بیت کی غلامی ہماری کامیابی کی سب سے بڑی سند ہے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا دور حکومت ہے.
مدائن شہر ہے، مدائن شہر تباہ ہونے کے دہانے پر آ گیا، مدائن میں دہشت گردی اور ظلم ناانصافی رائج ہو گئی، مدائن تباہ ہونے کا آ گیا۔ لوگوں نے حضرت عمر کو رکا لکھا کہ ہمیں گورنر دیں، گورنر دیں۔ رکا چٹھی لے کے آیا، میرے امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے پتہ چلا خط آیا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا خطبہ روک دو، خطبہ روکوں گا، پہلے خط پڑھوں گا، پہلے خط پڑھوں گا۔ خط پڑھا، دیکھا مدائن کے لیے گورنر چاہیے، فرمایا پہلے گورنر بھیجوں گا بعد میں خطبہ پورا کروں گا، پہلے گورنر بھیجوں گا۔ اجتماع میں مجمع میں نظر دوڑائی، سارے میرے نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں، سب پر نظر پڑی، لیکن نظر جا کے رکی ایک بابا ہے، ایک بابا ہے، جلد لٹکی ہوئی ہے، آنکھیں بند ہیں، زوفتاری ہے، نام اس کا ہے میرے نبی کا سلمان۔ میں نے جو نام لیا ہے یہ وہ نام ہے جو عمر نے لیا تھا، میرے نبی کا سلمان، میرے نبی کا سلمان۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ مرتبہ ملا کیسے۔ حضرت سلمان فارسی کو اٹھایا اور مدائن کا گورنر بنا کے بھیج دیا۔ اب گورنر جا رہا ہے، گورنر کا پروٹوکول دیکھنا ہے، گورنر جا رہا ہے، گھوڑا نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، بڑے بڑے لشکر نہیں ہیں، فوج کے دستے نہیں ہیں، عربی گھوڑا بھی نہیں ہے، خچر ہے، خچر ہے۔ عمر نے گورنر بھیجا ہے، خچر ہے، اور خچر پر بھی کاٹھی نہیں ہے، ننگی پیٹھ پر جا رہے ہیں۔ مدائن کا گورنر جا رہا ہے، میرے نبی کا سلمان فارسی جا رہا ہے۔ دیکھا لوگ انتظار میں تھے کہ عمر نے گورنر بھیجا ہے۔ جب گرد ہٹی، جب گرد ہٹی، ایک خچر ہے، خچر پر ضعیف العمر شخص ہے، گورنر صاحب آ رہے ہیں۔ اب شریر بھی آئے ہوئے تھے، شریف بھی آئے ہوئے تھے استقبال کے لیے۔ جو شریف تھے وہ تو جان گئے کہ یہ عمر نے بھیجا ہے، یہ عمر نے بھیجا ہے، یہ تو سلمان فارسی ہے، وہ تو خوش ہو گئے۔ لیکن جو شریر تھے وہ ہنسنے لگے، وہ ہنسنے لگے کہ یہ ہمیں قابو کرے گا، بس ٹھیک ہے یہ آ گیا، اس کی حکومت بھی چلتی رہے گی، ہماری شرارتیں بھی چلتی رہے گی، ہماری دہشت گردی بھی چلتی رہے گی۔ حضرت سلمان فارسی شہر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا، کوئی تعارفی خطبہ نہیں دیا، کوئی صدارتی خطبہ نہیں دیا، کوئی گورنر ہاؤس کی طرف نہیں گئے۔ فرمایا جتنے میرے استقبال کے لیے آئے ہو سارے چلو، سارے چلو، عصر کا وقت ہے، نماز پڑھو۔ آتے ساتھ ہی پہلی نماز کروائی۔ اب جتنے آئے ہوئے تھے، شریر بھی شریف بھی، سب سلمان فارسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے۔ اچھا نماز ہو گئی، فارغ ہو گئے، باہر آئے نا مسجد سے، تو پھر بھی صدارتی خطبہ نہیں دیا۔ ایک کتا بیٹھا تھا، کتا بیٹھا تھا، کتے کو کہنے لگے جا اپنے بیلیاں نو بلا کے لیا۔ گورنر ہے اور کتے سے مخاطب ہے، جا دوسرے کتوں کو بلا کے لا۔ ایک منٹ نہیں گزرا، سارے کتے حاضر ہو گئے، سارے کتے حاضر ہو گئے۔ اب فرمایا آج کے بعد کوئی کتا رات کو سوئے گا نہیں، ڈیوٹی کرنی ہے۔ فرمایا آج کے بعد کوئی کتا سوئے گا نہیں، اور ساری عوام کو کہا آج کے بعد عشاء کے بعد کوئی بندہ جاگے گا نہیں۔ اب بابا ہے، زوف کا مارا ہے، لیکن ہے میرے نبی کا سلمان، ہے میرے نبی کا سلمان۔ کتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ رکھوالی کرنی ہے۔ اچھا کتوں نے رکھوالی کی، رات کو جو نظر آتا اسے پکڑ لیتے، 3-4 کو پکڑانا، اگلے دن پھر حضرت سلمان فارسی کے پاس
بارگاہ میں لوگ حاضر ہیں یا امیر المومنین کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں جن کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے نا، یہ نہیں دیکھتے کہ شریر ہیں یا شریف ہیں۔ رات کو اٹھنے والے سارے چور تو نہیں ہوتے نا، کچھ چور ہوتے ہیں، کچھ خور ہوتے ہیں۔ اچھا، سلمان فارسی نے کتے کو فرمایا کہ تم نے بندہ دیکھ لینا ہے، بندہ دیکھ لینا ہے، نیت دیکھ لینی ہے کہ کون کس نیت سے گھر سے نکلا ہے۔ میں نے بات تو بہت بڑی کر دی، کتے کو حکم دے رہے ہیں کہ نیت دیکھ لینی ہے، کون چوری کے لیے نکلا ہے، کون تہجد کے لیے نکلا ہے۔ کتا نیت، دل کا ارادہ تو پوشیدہ ہوتا ہے، وہ تو بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ سلمان فارسی کتے کو حکم دے رہے ہیں۔ لوگ دست بستار گزار ہو گئے، فرمایا ہم آپ کے قدموں پر قربان، ہم عمر کے انتخاب پر قربان، ہم آپ کے قدموں پر قربان، ذرا بتائیں تو صحیح یہ شان، یہ مقام کہاں سے ملا؟ سلمان فارسی فرماتے ہیں لوگوں، جب تک میں حسنین کا نوکر نہیں تھا تو کوئی میری نہیں سنتا تھا، جب میں نبی کے گھرانے کا غلام ہو گیا اب کائنات میری غلام ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ کی اہل بیت کی غلامی میں سلمان فارسی آ گیا تو کتے بھی غلامی میں۔ انسان تو انسان ہے، کتے بھی غلامی کر رہے ہیں۔ یہ مقام ہے حضور کریم آقا کی قرآن اور اہل بیت کو تھام لے۔ میرا موضوع تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یعنی اطاعت رسول، اتباع رسول اور عظیم کامیابی۔ میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ تعالی اسی سے آگے اسی موضوع کو اگلے جمعہ مبارک میں لے کر چلیں گے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔